اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اس کی رحمت وسیع ہے ہر اس شخص کے لیے، ہر اس ذی روح کے لیے جس کو اس نے یہ انسان خلق فرمایا۔ میرے محترم سامعین، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور میرے محترم سامعین، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں کچھ دن سے ویڈیو بنا رہا ہوں، وہ کہ ایک حدیث پیغمبر تھی جس کو جو ایک اعرابی شخص آیا تھا اور اس نے سلطان الانبیاء رسول خدا نبی مکرم سے پوچھا تھا کہ میں آپ سے اجازت لے سکتا ہوں، اجازت چاہ سکتا ہوں کہ میں موت کی تمنا کروں؟ تو پھر نبی مکرم نے اس شخص کو یہ وصیت اور یہ نصیحت بیان فرمائی کہ جو شخص بھی آخرت کا سفر طے کر رہا ہے، آخرت کا طویل سفر طے کر رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ، اس کے لیے حتماً ہے کہ وہ 10 ہدیے جو ہے لے کے چلے، یعنی 10 ہدیے اس کے پاس ہونے چاہیے، وہ 10 ہدیے کرے، وہ ہدیہ کرے، 10 ہدایے اس کے پاس ہونے چاہیے۔ تو میں نے پہلے 7 کو بیان کر دیا ہے، ان 7 کی بھی 4 چیزوں کے ساتھ اضافہ کیا، لیکن آج میں 8ویں کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جو 8واں ہدیہ ہے وہ یہ ہے کہ وَهَدِيَةُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَهَدِيَةُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 اشیاء، کہ نبی کے لیے ہدیہ 4 چیزوں کا ہونا چاہیے، 4 چیزیں ہدیہ ہونا چاہیے نبی کے لیے، یعنی 4 چیزیں۔ ان میں سے پہلی جو ہدیہ ہے وہ ہے محبت ہو، یعنی نبی کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے۔ جس نبی کا امتی ہو اسی نبی کے لیے محبت رکھنا چاہیے، خصوصاً پیغمبر خاتم النبیین پر بھی محبت ہونی چاہیے، ان کے ساتھ بھی محبت کرنی چاہیے۔ عزیزان گرامی، محترم سامعین، انسان بہت ساری محبتوں کے پیچھے بھٹکا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی انسان دنیا کی لالچ کی محبت کرتا ہے، اگر کرسی ہے تو اس کی محبت کے لیے انسان جو ہے بھٹکا رہتا ہے۔ کبھی انسان کسی محبوب چیز کی خاطر، کبھی انسان خدا کے ساتھ محبت کرتا ہے، کبھی انسان انبیاء کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو لہذا نبی کے ساتھ بھی محبت کرنی چاہیے، اللہ کے ساتھ بھی محبت کرنی چاہیے، اور اس کے جو ائمہ معصومین علیہم السلام، یعنی 12 جانشین ہیں، ان کے ساتھ بھی محبت کرنی چاہیے۔ یعنی مجھے اجازت دیں ایسے کہنے کا کہ بندہ 14 ہستیوں کے ساتھ محبت کرے، وہ محبت ہو اہل بیت، کہ یعنی اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کرنی چاہیے۔ اور یہ محبت اہل بیت کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی قیمتی سرمایہ ہے۔ کہ میں نے ایک حدیث پڑھی، تقریباً یہ فضائل الصحابہ میں موجود ہے، یہ حدیث
کہ وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ احمد کی سند سے ہے اور صحیح سند ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن رسول مکرم نبی مکرم کے گھر تشریف فرما آئے تو ہم نے نبی مکرم سے رسول خدا سے سوال کیا کہ آیا وہ کون ہستیاں ہیں جن کی اللہ نے ہمارے اوپر محبت کو واجب کرا؟ تو نبی مکرم نے 3 مرتبہ فرمایا، قال ثلاثھا، 3 مرتبہ فرمایا، علی و فاطمہ والحسن والحسین، یعنی وہ میرے بھائی علی ہے، وہ میری بیٹی زہرا ہے، اور وہ میرے بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ میرے بھائی اتنی عظمت ہے محبت اہل بیت، اور قرآن کے ساتھ بھی محبت کرنی چاہیے، قرآن کو پڑھنا بھی چاہیے، اس کے ساتھ محبت بھی کرنی چاہیے۔ یعنی وہ کیسا بندہ ہے جو محبت اہل بیت رکھتا ہو، قرآن کے ساتھ تمسک نہ کرتا۔ تو یہ دوسری چیز تھی کہ اہل بیت کے ساتھ محبت، ایک خود نبی کے ساتھ محبت، دوسری اس کی اہل بیت کے ساتھ محبت، اور تیسری چیز کیا ہے؟ والاقتداء بسنت ہی، کہ نبی کی سیرت، نبی کی سنت کی پیروی کرنی چاہیے، یعنی جیسے نبی کہے ویسے ماننا چاہیے۔ اور وہ کیسا شخص ہے جو نبی کو مانتا ہو اور پھر نبی کی بات، نبی کی سنت کی پیروی نہ کرتا ہو، نبی کی سنت سے عمل نہ کرتا ہو۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ بہت سخت ہے، واقعاً جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے احساس ہوا کہ ہم اس چیز کے زیادہ جو ہے، ہم اس چیز کو زیادہ انجام دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وحفظ اللسان عن الفحشاء۔ عزیزان، بزرگان، دوستان، دیکھیں ہم اپنی زبان کو محفوظ نہیں رکھتے فحشاء سے، ہم زیادہ فحش، زیادہ گالی گلوچ دیتے ہیں اسی زبان کے ذریعے۔ تو نبی کے لیے ہدیہ کیا ہے؟ فرمایا اپنی زبان کی حفاظت فحشاء سے کرنا چاہیے، برائیوں سے اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ لہذا میں دعا گو ہوں کہ خدایا ہمیں اس غلیظ، اس برائی سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا، ہمیں اہل بیت کا پیروکار بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس خدا کے جو نمائندے اس نے بنائے ہیں ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، جو مومنین بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد فرما، جن کو اولاد دی ہے ان کو صحیح معنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اوپر امام زمان کو راضی و خشنود فرما، ہمیں امام زمانہ کا سچا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔